اللہ 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 اللہ۔ سورہ نور آیت نمبر 11۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات پاک میں واقعہ افک بیان کیا گیا۔ واقعہ افک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا تھا، اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے برات ظاہر فرمائی۔ اس واقعہ کچھ اس طرح ہے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، ہجرت کا 5واں یا 6واں سال تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ قبیلہ بنی المصطلق یہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیقات کرائی، پتہ چلا کہ واقعی وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حملہ نہیں کریں گے، ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، روکیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی، تقریباً 500 صحابہ اپنے ساتھ لیے اور اس حوالے سے آپ تشریف لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، جب آپ اس طرح کا سفر فرماتے تو ازواج مطہرات میں سے بھی کسی کو ساتھ لے جاتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے دلداری کے لیے قرآن اندازی فرما لیتے تھے، جس کا نام قرآن میں نکلتا آپ اس کو ساتھ لے جاتے۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ سفر میں بیویوں کے درمیان تقسیم ضروری نہیں، جس کو ساتھ چاہے لے جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اور بطریقِ اولیٰ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن ڈالا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن نکلا، ان کو ساتھ لے گئے۔ ساتھ بھی اس لیے لیا جاتا کہ جہاں مجاہدین کو ضرورت پڑتی تھی پانی کی تو وہ مستورات پانی بھر کے لاتے تھے، کہیں مرہم پٹی کی ضرورت پڑتی تو وہ اس کا انتظام کر کے دیتی تھی، کچھ پکانے کرنے کی ضرورت پڑتی تو وہ کام دیتی تھی۔ اس کو بھی کبھی غور سے دیکھا جائے، 500 صحابہ ساتھ ہیں اور 500 صحابہ کی ماں جب کھانا پکا کے دیتی ہوگی کیا منظر ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لیے سفر فرما رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت اسماء سے ایک ہار مانگ کے لے گئی کہ میں پہن کے جاؤں. موتیوں کا بنا ہوا تھا، قیمتی تھا. جاتے ہوئے تو یہ واقعہ پیش آیا. ایک جگہ جہاں قافلہ رکا، جس اونٹ پہ سوار تھی، ہار گرا اس اونٹ کے نیچے آیا. جب قافلہ چلنے لگا تو عرض کیا کہ میرا ہار گم گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلاش کرو. حدیث پاک میں آتا ہے فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈھونڈنے لگے اور صحابہ معاو صحابہ بھی ساتھ ڈھونڈنے لگے. تلاش کیا لیکن اس حالت میں کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور لیٹ گئے. صحابہ تلاش کر رہے. ادھر پانی بھی نہیں تھا. تلاش کیا، پانی بھی نہ ملا، ہار بھی نہیں ملا، نماز کا وقت بھی ہو گیا. کچھ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تیری بیٹی نے حضور کو روک رکھا ہے، پانی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. دیکھا کہ آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں گود مبارک میں. سیدہ فرماتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، غصے میں تھے اور مجھے 2 گھونسے مارے. لیکن میں نے حرکت بالکل نہیں کی کہ آپ علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ ہو. علماء فرماتے ہیں بچپن میں تو باپ کو بھی مارتا ہی ہے، لیکن اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی کبھی ضرورت پڑے تو باپ کو گنجائش ہے. اسی حالت میں تھے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نازل ہوا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. جس وقت یہ حکم اترا اب صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ یہ پہلا انعام نہیں ہے تمہاری طرف سے، پہلے بھی بہت سارے انعامات آئے، ایک یہ انعام بھی آیا کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو، یہ بھی تمہارے خاندان کا احسان ہے. ذرا غور کرنے کی چیز ہے، صحابہ میں اس وقت صدیق اکبر بھی تھے، جناب عمر بھی تھے، جناب عثمان بھی تھے، جناب علی بھی. 500 صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تلاش کر رہے ہیں. اگر علم غیب جانتے ہوتے تو یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. کیا آج کل کے جن کو کہتے ہیں کہ سب کچھ مالہ و مالیہا کا پتہ ہے، صدیق اکبر ان سے بھی کم درجے کا ولی تھا. جناب عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا درجہ بھی ولایت کا نہیں رکھتے تھے، نعوذ باللہ. آج تو کہتے ہیں کہ جی آگے دیکھیں سب کچھ نظر آتا ہے، پیچھے دیکھیں سب کچھ نظر آتا ہے. علم غیب یاد رکھو صرف اللہ کی صفت ہے بس.
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ آپ علیہ السلام اٹھے، فرمایا عائشہ آپ نے روک رکھا ہے، چلو کتنا دیر انتظار کریں گے۔ اونٹ کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا، ہار اٹھایا اور چلے گئے۔ وہاں گئے، مقام تھا مریسی، اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، غزوہ ابن المصطلق بھی کہتے ہیں اور مریسی بھی کہتے ہیں کہ مریسی مقام پر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے جب واپسی تشریف لے آئے، پھر راستے میں ایک جگہ رکے، رات کو جیسے صحابہ تھے بھائی، تمام صحابہ تہجد کے پابند تھے۔ دعوت الصالحین ہے تہجد ادا کرنا، اولیاء اللہ کی صفت۔ کسی ولی کو حقیقت میں ولایت کا ٹکا لگتا ہی نہیں جب تک تہجد کا پابند نہ ہو۔ سارے صحابہ نے تہجد پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جیسے نماز کا وقت ہونے لگا ہے نماز پڑھتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ نماز پڑھی صحابہ نے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ پھر سفر ہے، پتہ نہیں کس وقت موقع ہو، تو وہ ابھی قضاء حاجت کر کے آتے ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے ایک طرف تشریف لے گئے، ادھر سے جیسے فارغ ہوئی واپس آ ہی رہی تھی، وہ ہار ٹوٹ گیا، اس کے دانے بکھر گئے۔ اب وہ دانے چننے لگی، دیر ہو گئی۔ ادھر آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کا جاوے میں تھی کہ جاوہ اٹھایا، اونٹ پہ رکھ دیا۔ ہلکی پھلکی تھی، صحابہ کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اندر ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام سوار ہوئے، قافلہ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیں۔ پرفتن دور ہے، بہت ہی کمزور دور ہمارا جا رہا ہے۔ اس دور میں نکما سے نکما، بیکار سے بیکار شوہر کبھی ایسا تصور بھی کر سکتا ہے کہ بیوی وہاں پڑی رہے، میں جا رہا ہوں جنگل میں؟ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ السلام جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ میں بغیرت ہوں اور اللہ میرا مجھ سے بھی زیادہ بغیرت ہے۔ اتنا غیرت مند آدمی بیوی جنگل میں چھوڑ کے پتہ بھی ہو کہ وہ پیچھے رہ رہی ہے پھر چل پڑے، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام کو علم نہیں ہو۔ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5-4 میل قافلے سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا کہ پیچھے پیچھے آؤ، قافلے والوں کی چیز گر جاتی ہے، چادر گر جاتی ہے، کوئی اور چیز گر جاتی ہے تو وہ اٹھاتے لے آؤ۔ قافلہ چلا گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، صدیق اکبر بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ پیچھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائے، دیکھا سید عائشہ نے بڑی سمجھداری سے کام یہ کیا،
جیسے ادھر سے واپس تشریف لائی نا، دیکھا قافلہ چلا گیا، سڑکیں وڑکیں یہ تو تھی نہیں، جنگل ہی تھا، کہاں بھاگوں کدھر جاؤں، چیخے چلائے کیا کرے، نہیں آرام سے بیٹھ گئی، کپڑا اوڑا، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، لیٹ گئی، چہرہ انور کھلا ہوا تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہنچے، کوئی چیز ہے جیسے قریب آئے تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، پردے کے احکامات اترنے سے پہلے سیدہ کو دیکھا ہوا، پہچان لیا، 2 ہجری میں پردے کے احکامات اترے، دیکھ لیا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے ان کا صرف ایک ہی جملہ سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری آنکھ کھلی، میں نے کپڑا ٹھیک کیا، بس اتنا بات اس کی سنی، اتنا اس نے بولا۔ اونٹ بٹھایا، میں اونٹ پہ سوار ہو گئی، وہ اونٹ لیا اور چلے، قافلے والوں کے ساتھ ملے۔ بخاری شریف میں ہے عین کڑکتی دھوپ کے وقت، ہر آدمی ضمیر رکھتا ہے، کیا خیال ہے جس کے غلط تعلقات کسی کے ساتھ ہوں وہ دن دہاڑے جا کے لے جائے گا؟ وہ تو چھپ چھپا کرے گا، چوری چوری جائے گا، اندھیرے اندھیرے پھرے گا، یا عین دوپہر کے وقت میں کڑکتی دھوپ میں سب کے سامنے لے جائے؟ غلط سوچ والا آدمی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لے گئے۔ اس ملاقات سے، اس وقت سے جو سفر یہاں سے یہاں تک ہوا، اس سے پہلے 4 قدم کا سفر بھی حضرت صفوان کے ساتھ سیدہ عائشہ کا نہیں ہے۔ جس کے غلط تعلقات نعوذ باللہ ہوتے ہیں وہ تو پہلے مراسم ہوتے ہیں، پہلے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچایا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس کو موقع ملا، کہنے لگا دیکھو جی سیدہ عائشہ جو اس کے ساتھ پھرتی ہیں کوئی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خبر کو پھیلانے کی، بڑی تیزی کے ساتھ اس کو پورے مدینے میں یہ خبر پھیلا دی، اتنا زوردار انداز سے کچھ صحابہ بھی متاثر ہو گئے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول، وہ بھی کہہ بیٹھے کہ ہو سکتا ہے یار ایسا ممکن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کہہ بیٹھے۔ آپ علیہ السلام کی سالی تھی حضرت حمنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی زینب بنت جہش، اس نے بھی، یہ 3 پکے صحابی، پکے لوگ، یہ بھی کہہ بیٹھے۔ خبر پھیل گئی۔ اگر حضور علیہ السلام کو علم ہوتا کہ سب جھوٹ ہے، متاثر نہ ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام پورا 1 مہینہ پریشان رہے اور صحابہ بھی پریشان رہے۔ سیدہ فرماتی ہیں جب واپس ہم گئے تو میری طبیعت خراب ہوئی، بخار،
تھکان، ادھر یہ، ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے رخی دیکھی۔ آپ تشریف لے آتے، بڑی مشکل سے میرے قریب آ کے بیٹھتے، پوچھتے کیف تیکم، تم کیسے ہو؟ انا کہتی الحمدللہ۔ میں حیران کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلوک مجھ سے کیسے ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہے۔ جس کو علم ہوتا ہے، جو پورے واقعے میں ساتھ ساتھ ہو، وہ کیوں پریشان ہو؟ حاضر ناظر ہے تو پھر کیسے پریشان ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ صورتحال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں سمجھتے تھے، محبت رکھتے تھے، لیکن حضور کا دل رکھنے کے لیے جملہ کہہ دیا، اللہ کے رسول اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کسی اور سے نکاح کر لو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، آپ پاک ہیں، آپ کے ساتھ ناپاک بیوی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی جب گھر تشریف لے گئے، ہمیں پتہ ہے ایسی ایسی خبر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایسی ہے کہ توبہ توبہ، میں تو ایسی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تیری ماں ایسی ہو سکتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی ہو سکتی ہے۔ چپ کرا دیا کہ خبردار اس موضوع پہ بات نہ ہو۔ کچھ تفاصیر میں یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری تو بیٹی ہے۔ آج کا باپ ہوتا جھوٹا قرآن سر پہ رکھ لیتا۔ جناب عمر سے پوچھا، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جس کا نکاح عرشوں پر ہو اس کا نکاح ایسے نہیں ہو سکتا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنا حفاظت کی ہوئی ہے کہ مکھی ناپاک جگہ پر بیٹھنے والی آپ کے بدن پہ نہیں بیٹھ سکتی، ناپاک بیوی آپ پہ بستر پر کیسے آ گئی؟ اچھا نہیں ہو سکتا۔ ادھر یہ حکم بھی اپنی جگہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ نبی کا لباس کبھی ناپاک بھی ہو سکتا ہے، نبی کی عزت، کبھی نبی کا ناموس وہ کبھی داغدار بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مجھ تک جن واسطوں سے میں آیا کوئی واسطہ ایسا نہیں تھا جو بدکار عورت۔ نبی کے گھر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا مہینہ گزر یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، پوچھا عائشہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ عائشہ فرماتی ہیں میں رو رہی تھی، میں نے عرض کیا میں تو وہی کہہ سکتی ہوں جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان۔ میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کیا کہوں؟ آپ سن سن کے اتنا پکے ہو گئے کہ شاید ایسا ہو سکتا، لیکن اللہ کے نزدیک ایسا ہے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ فرماتی ہیں کہ
مجھے واقعے کا پتہ نہ چلے تفصیل۔ ایک رات حضرت مصطح کی والدہ کے ساتھ میں باہر گئی قضائے حاجت کے لیے، تو اس کا جو پاؤں دوپٹے میں اٹکا نا، گرنے لگی تو کہنے لگی تائس مصطح تباہ ہو۔ میں نے کہا یہ کیا بات کرتی ہو، وہ تو بدری صحابی ہے، ماں بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے، یہ محبت نبی ہے۔ کہنے لگی بیٹی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے متعلق اس نے کیا جملے کہہ ڈالے؟ یعنی اتنا حضور علیہ السلام کا گھرانہ عزیز تھا کہ بیٹا اتنا عزیز نہیں ہے۔ اس نے پھر واقعہ سنایا۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے حضور سے اجازت چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں جاتی ہوں، خیال تھا کہ وہاں حالات معلوم ہو جائیں گے۔ باپ سے پوچھا، انہوں نے کہا چھوڑ اس بات۔ ماں سے پوچھا تو ماں نے صرف یہ کہہ کے ٹال دیا، تو تیری جیسی عورتیں بہتوں پر سوکنے دوسری تیسری کچھ وسعت رکھتی ہوتی ہیں، ویسے جملے کو ٹالا کے بس چھوڑ، کچھ تفصیل نہ بتا۔ 40 دن گزرنے کو تو ہو گئے۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے، صحابہ کو جمع فرمایا میں اپنے گھر کے متعلق پاک بازی کا خیال رکھتا ہوں، یہی تصور ہے میرا، یہی خیال ہے۔ انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد، اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر فرمائی 2 رکوع میں۔ فرمایا میرا خیال تو اتنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو الہام ڈالیں گے تو خیال ڈال دیں گے، حضور کو صفائی اطلاع ہو جائے گی، یعنی اتنا نہیں تھا کہ شاید اللہ رب العالمین اتنا شفقت فرما لیں گے۔ تو یاد رکھو آپ علیہ السلام کا گھرانہ پاک، کسی قسم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا عقیدہ اور ایمان پختہ رکھو، اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ باقی